بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرت چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ خیرت کے معنی ہے وزڈم، دانائی، عقل مندی۔ تو ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد آپ لوگوں کے درمیان کچھ سوالات رکھنا ہے، غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ اگر ایک شخص غور کرتا ہے تو اس کی سوچ میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ اگر یہ ہم 22 کروڑ لوگ اپنے مسائل کو سوچیں گے تو شاید بہتر حل نکالیں گے اور معاشرے کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے وراثت۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سماجی اور معاشی مسائل پر دھیان نہیں ہے۔ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا حل نہیں نکالا جا رہا، اور یہ رویہ، یہ چیز قوموں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ترقی کی دوڑ میں، زندگی کی دوڑ میں بقا کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سماجی مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کروں۔ وراثت کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وراثت یعنی جو جائیداد ہے یا ترکہ ہے، اس کی منصفانہ تقسیم ممکن ہے۔ آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ کسی چیز کو برابر برابر بانٹا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی شخص نے جو بھی جائیداد یا چیزیں خریدی ہوتی ہیں ان کو کسی فارمولے کے تحت نہیں خریدا گیا ہوتا۔ وہ اپنی ضروریات اور اپنی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کر خریدا گیا ہوتا ہے۔ ان کو ایک کمرے کی چیزوں کو بھی آپ برابر برابر تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ اولاد کے درمیان منصفانہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب منصفانہ تقسیم ممکن نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ خدا نے حصے کیوں مقرر کیے اور ان پر کیسے عمل کیا جائے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وصیت کے مسائل کو شریعت کے نام پر قبول کر لیا ہے اور ان کو حرف آخر سمجھ لیا۔ کوئی وکیل، کوئی جج اور کوئی قانون ساز اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ مجھ پر کوئی فتویٰ لگ جائے گا، اور فتوے کی تلوار تو اس ملک میں بہت تیز ہے، وہ اپنے پرائے کسی کو نہیں دیکھتی۔ نہ مسلمان اس سے بری ہے، نہ اس سے کافر بری ہے۔ یہ تلوار کسی کی گردن پر چل سکتی ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے دانشور، عقل مند اس سنگین مسئلے پر خاموش ہیں۔ حالانکہ جیسے ہی کسی گھر کا سربراہ وفات پاتا ہے، اس گھر میں جھگڑا، فساد، قتل و غارت، مقدمے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بہن بہن کی دشمن ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں کی دشمن ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بول چال سے وہ چلے جاتے ہیں لوگ۔ لیکن ہر گھر میں فساد کے باوجود، ہر ادارے میں فساد کے باوجود، ہر جگہ یہ فساد ہونے کے باوجود اس مسئلے پر آج تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو شریعت نافذ کی گئی ہے، جو حصے یہ شریعت کے عین مطابق ہیں اور یہ حرف آخر ہے۔ حالانکہ ایسا ہر کسی نہیں۔ شریعت کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ شریعت مسائل کو حل کرنے کا نام ہے، شریعت مسائل کو بڑھانے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت کے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائیداد کا بٹوارا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے وصیت۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کتب علیکم الوصیۃ، کہ اے مومنو وصیت تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ تم اپنی اولاد کے درمیان وصیت کر کے جاؤ گے، ان کے معاملات، اپنی جائیداد کا
سیٹلمنٹ کر کے جاؤ گے، ایڈجسٹمنٹ کر کے جاؤ گے، تصفیہ کر کے جاؤ گے، کیونکہ جائیداد کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں۔ فرض کریں ایک آدمی جائیداد رقبہ چھوڑ کر گیا ہے دنیا سے، اب جو زمین ہے یا رقبہ ہے اس میں بعض رقبہ بارانی ہے، بعض بارشی ہے، بعض نہری ہے، بعض بنجر بھی ہو سکتی ہے زمین، کوئی زمین باغات والی ہے، کوئی بغیر باغات والی ہے، کوئی زیادہ زرخیز ہے، کوئی کم زرخیز ہے، کوئی فرنٹ پر ہے، کوئی پیچھے ہے، کسی کا رستہ نہیں ہے، کسی کا رستہ ہے۔ یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ شہری جائیداد میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی پلاٹ یا کوئی گھر زیادہ ویلیویبل علاقے میں ہو سکتا ہے، پلاٹ کارنر ہو سکتا ہے، فرنٹ پر ہو سکتا ہے، آخر میں ہو سکتا ہے، بند گلی میں ہو سکتا ہے، اس کے مطابق اس کا ریٹ ہے۔ ان کا برابر برابر بٹوارا ممکن نہیں۔ اس کا آسان حل تو یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان تصفیہ کراتے، ان کو ایک ممکنہ حل کی طرف لے جاتے۔ اس کی میں اگزامپل یہ دوں گا کہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ان کو کپڑا لتا جوتا ضرورت کی تمام چیزیں دیتے ہیں، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں ہر بچے کو دی ہوئی چیزوں کو تو وہ کبھی برابر نہیں، لیکن وہ بچے آپس میں نہیں لڑتے، وہ قیمت کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ میرے جوتے اتنے کے آئے ہیں، اس کے اتنے کے آئے ہیں، وہ اپنی اپنی پسند کی چیز لے کے خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سستی ہو چاہے مہنگی ہو۔ اسی طرح آپ نے جائیداد کے بارے میں کرنا ہے کہ اگر کوئی زیادہ قیمتی جگہ ہے تو اتنا ہی اس کو کم حصہ دیں، اگر کوئی سستی جگہ ہے تو اتنا جس بچے کو وہ جگہ دے رہے ہیں تو وہ ذرا زیادہ دے، یا کسی بچے نے آپ کے ساتھ مل کر آپ کے بزنس میں حصہ ڈالا ہے، محنت کی ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے اپنے والد کے ساتھ 20-20 سال کام کیا، چھوٹے ان کے بہن بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب والد فوت ہوتا ہے تو وہ بزنس میں برابر کا حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس کا وہ جو محنت ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بزنس کیا، 20 سال کے بعد جب والد کی وفات ہوئی تو جو بھائی جابس کر رہے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حصہ دیں، وہ برابر کا حصہ لے کے چلے گئے، اور یہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، ان کو اپنی پوری جوانی لگا دینے کا کوئی صلہ نہیں ملا۔ تو یہ چیزیں بھی کہ اور کس اولاد پہ آپ کتنا لگا رہے ہیں اور کون اولاد آپ کے ساتھ کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کے درمیان تصفیہ کرائیں، اپنی کمپنیوں میں بھی تصفیہ کرائیں، اپنے اداروں میں تصفیہ کرائیں، اپنے گھروں میں تصفیہ کرائیں، گاڑی ہے تو اس کا تصفیہ کرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یا تو وہ لڑتے رہیں یا وہ ساری چیزیں بیچ کے پیسے بانٹ لیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیسہ ان کا متبادل نہیں ہوتا ہے، آپ دوبارہ ویسی ویلیویبل چیز جگہ یا چیز نہیں لے سکتے۔ بہت سارے لوگ بٹوارے کے بعد غریب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان آپ منصفانہ ایڈجسٹمنٹ کرا دیں، سیٹلمنٹ کرا دیں تو ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ قرآن پاک میں جہاں حصے بتائے گئے ہیں اس میں فرمایا کہ من بعد وصیت، 4 بار من بعد وصیت کا لفظ ہے کہ جب آپ یہ حصے اس وقت ہوں گے جب وصیت کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، وصیت فرض ہے، جیسے روزوں کے بارے میں کتب علیکم کہا گیا ہے ایسے وصیت کے بارے میں کتب علیکم کہا گیا ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کر معاشرے کو فساد کی نظر کر دیا گیا ہے، اس میں جھگڑا قتل و غارت ڈال دی گئی ہے، اور کوئی کسی شخص کو اس موضوع پر بولنے نہیں دیا جاتا۔ بڑے بڑے لوگ اس موضوع پر بولنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ فتوے کی تلوار ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس میں مختصر بات کی ہے، زیادہ حوالے نہیں دیے ہیں، صرف آپ کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، آخر اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ جو میری نظر میں نے قرآن پاک سے شریعت اسلامیہ سے سمجھا ہے وہ میں نے آپ کی سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اس سے اچھا فہم ہے تو آپ وہ پیش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ مسائل کی دلدل سے نکلے،
ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔